کہ ابو بکر شبلی بغدادی السلام تو والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا. جس نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک کہتے ہو. تو نے اللہ اور رسول کو منہ دکھانا. صلاۃ و سلام شرک کی علامت نہیں ہے، محبت رسول کی دلیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. یہ آیت مبارکہ ہے، اس پر ہر کلمہ گو کو ایمان بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اگر اعتراض کرتا ہے، ہر باضمیر بندہ یہ فیصلہ کرے گا اعتراض کرنے والے کا اس آیت پر ایمان نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے رکھو. ایمان شرط ہے، کسی علاقے کا ذکر نہیں ہے. اگر اب کوئی ناعاقبت اندیش مولوی یہ ڈیفینیشن کرے اے ایمان والو جس علاقے میں ہو وہاں تراویح پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، جب روزہ رکھنا ہو تو مکہ مدینہ میں جا کر روزہ رکھنا، تو یہ معنی غلط ہوگا. بے عین ہی اللہ نے فرمایا بے شک میں اللہ بھی میرے فرشتے بھی نبی سونے پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. اب اس آمنو میں ایک بندہ یہ سوال کر رہا ہے، کیا تم نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ کیا تم نبی کو یات النبی مانتے ہو؟ بھئی میں آپ لوگوں پر یہ سوال کرتا ہوں کہ آمنو جو ایماندار ہے اس کے لیے نبی کو ذائقۃ الموت کے بعد زندہ مانا حیات النبی ماننا شرط ہے یا نعوذ باللہ مردہ کہنا یہ ایمان کی حلاوت ہے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ یہ شہید زندہ ہے، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے. مومنوں کے حق میں سورۃ نحل میں آیا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عبادت گزار مومن مرد ہیں یا بیویاں ہیں، بے شک ذائقۃ الموت برحق ہے. جو ذائقۃ الموت نہیں چکھتا وہ اللہ ہے. جو ذائقۃ الموت چکھ لیتے ہیں اس کے بعد ان کو نوید سنائی گئی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے، قطارہ مسکرا پئیاں. یہ فیصلہ اے مولوی جی تیرے اوپر ہے، اور ہر باضمیر کلمہ گو اپنے ضمیر سے پوچھے، یہ خود فیصلہ کرے کہ ایمان نبی کو یات النبی ماننا یہ ایمان ہے. شہید ولی کو پاک زندگی سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآنی فیصلے کے مطابق شہید ولی کو مومن کو زندہ کہنا ذائقۃ الموت کے بعد یہ ایمان ہے. یا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قرآنی دلیل کے بعد شہید کے لیے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. شہید کے لیے بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے. اور حضور تو شہید بھی ہیں، شاہد بھی ہیں. پھر باضمیر مولوی باضمیر مومن وہ سوچے کہ جو نبی ولی شہید کو بعد ذائقۃ الموت کے پاک زندگی سے زندہ مانتے ہیں وہ مومن ہیں. جو ان کو مردہ کہتے ہیں وہ مومن ہیں. یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن میری بات یہ نہیں ہے. میری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے روزے رکھو. ایمان شرط ہے،
علاقے کی قید نہیں ہے، بے عین ہی یہ عید چمک رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ اے ایمان والو، ایمان شرط ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا عربی میں پڑھو، انگلش میں جو پڑھتا ہے، اردو میں جو پڑھتا ہے، جو بلوچ میرے نبی پر سلام پڑھتا ہے اسے عربی نہیں آتی، سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کسی زبان کی قید نہیں ہے، کسی علاقے کی قید نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ ٹھیک ہے عربی زبان کی فضیلت زیادہ ہے، جو احادیث میں درود و سلام وارد ہوئے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ چلتا تھا، حجر شجر حضور کی ذات پر پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کیا نبی پاک کے وصال فرمانے کے بعد آپ پاک زندگی سے زندہ ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، شہد اور شہید نبی پر آج روح کائنات کے مسلمان دنیا کے ہر کونے، ہر ملک، ہر شہر، ہر قریہ، ہر گاؤں میں بیٹھ کر جب نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے جا کے سیغوں سے السلام علیکہ ایھا النبی، یا اگر کہنا شرک ہے یا ایو، یہ سب مخاطب کے سیغے ہیں، علیکہ مخاطب کا سیغہ ہے، تو کیا نماز میں آپ نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی؟ کیا احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ حجر شجر نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ کیا یہ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رآل حق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، میری شکل میں، یعنی نعوذ باللہ شیطان نہیں آ سکتا۔ کیا یہ اس حقیقت کا انکار کرو گے؟ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے اپنی عربی کتاب میں، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی، حضرت داتا علی حجویری کے پیر، حضرت ابو الفضل ختنی کے پیر شیخ حسری کے پیر شیخ ابو بکر بغدادی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور وہ پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چوم لیا۔ جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم، علامہ ابن کثیر، جو اہل حدیث سے ان کو اپنا بڑا علامہ مانتے ہیں، ان کے شاگرد جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں یہی واقعہ کہ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ کیا اس حقیقت کو جھٹلاؤ گے؟ قریب دور کے حضرت علامہ زکریا، جو تبلیغی جماعت ریمڈ والی کے بہت بڑے امیر، تو انہوں نے فضائل درود و سلام میں لکھا ہے، فضائل درود و سلام میں لکھا ہے یہی واقعہ کہ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھتے، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دیدار نصیب ہوا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر شبلی کی پیشانی کو چوم دیا۔ کیا نہیں ہے؟ انہوں نے نہیں لکھا؟ تو پھر یہ حدیث چمک رہی ہے، روح کائنات کا کوئی مومن باضمیر علامہ، خواہ وہ عرب کا مفتی ہو، خواہ وہ عجم کا عالم ہو، خواہ وہ انڈیا کا عالم ہو، پاکستانی علامہ ہو، اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رآل حق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، تو معلوم ہوا قرآن میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم چمک رہا ہے۔ حجر شجر نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر آپ کے ظاہری وصال کے بعد
یہ پڑھنا درست نہیں ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام پڑھنے والے کی پیشانی کو کیوں چوما؟ جو آپ کو دیکھتا ہے وہ حقیقت میں آپ کو دیکھتا ہے۔ کبھی آپ نے صلاۃ و سلام کے منکر کی پیشانی کو نہیں چوما۔ کیا آپ کے وصال کے بعد کیا نماز میں آپ لوگوں نے درود و سلام پڑھنا منقطع کر دیا ہے؟ کیا درود ابراہیمی نہیں پڑھتے؟ کیا نماز میں تم نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی؟ پوری دنیا کی کتب نماز اٹھا کر اپنی اپنی لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لو، اس کا معنی یہی ہے اے اللہ کے نبی آپ پر صلوات ہو، آپ پر سلام ہو۔ یہی معنی نہیں ہے تو بتاؤ، تو کیا نماز میں بیٹھ کر شرک کرتے ہو؟ اور خدا را تم نے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ شرک یہ ہے اللہ کا شریک کسی کو نہ بنایا جائے۔ ہک کے ہک دی دم دم سک کے ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے، کیا اوچے ہے کیا جھکے ہک کو جیرا نو کر جانے او کافر مشرک کے اللہ ہک کے وعدہ لا شریک کے ہک مرد دیتی کن سو ہے۔ مرد میرا مرشد شاہ سلیمان ہے، مرد اللہ کا ولی ہے، اللہ والے ہیں۔ ایک مرد دیتی کن سو ہے، بس او ہے او ہے او ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ او مولوی تو نے اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے، یوم معاشر اٹھنا ہے۔ صلاۃ و سلام شرک کی علامت نہیں ہے، محبت رسول کی دلیل ہے، قرب رسول کی دلیل ہے، اللہ سے معرفت الہی حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ جس نبی نے فرمایا اپنی امت کو سلام کو عام کرو، اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک کہتے ہو؟ سلام تو اللہ بھی فرماتا ہے سلام علی المرسلین، جنتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم۔ اور صلاۃ و سلام کا حکم قرآن میں چمک رہا ہے۔ آج دنیا میں جس کی سلام علیکم کسی کے ساتھ السلام علیکم نہیں ہے، اس کا فون بھی اٹینڈ کوئی نہیں کرتا۔ اور ہر باضمیر مومن اس بات کو سمجھ لے، جو بندہ تمہیں سلام نہیں کرتا تم سے منہ موڑتا ہے، جو تمہیں سلام نہیں کرتا تمہیں بھی وہ اچھا نہیں کرتا۔ آج اگر تو نبی پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھے گا، حکم الہی پر عمل نہیں کرے گا، مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے گا، سن لے، غور سے سن لے، تو یوم معاشر نبی کو منہ نہیں دکھا سکے گا، تجھے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ علامہ سخاوی اس واقعے کو عربی کتاب قول البدیع میں نقل کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو رسول نے چوما۔ علامہ ابن کثیر کے شاگرد کی کتاب عربی اٹھا، جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما، حضرت ابوبکر شبلی بغدادی کو۔ اور پھر قریب دور کے حضرت علامہ زکریا صاحب جو فضائل اعمال ہے اس میں یہ صلاۃ والسلام کے چیپٹر کو پھر شامل کر، اگر رسول کو منہ دکھانا ہے تو علامہ زکریا صاحب نے فضائل درود و سلام کے رسالہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ابو بکر شبلی بغدادی السلام والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ اور حضور کی اس حدیث کو عرب عجم کا کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی محدث نہیں جھٹلا سکتا۔ میرے سچے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ اور اس حقیقت کو آشکارا کیا گیا۔ علماء ربانیین نے لکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما۔ حجر شجر نے صلاۃ والسلام پڑھا، کیا تو اپنی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھتا؟ لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ صرف نماز میں پڑھا کر، مطلق حکم ہے، نماز شرط نہیں ہے، علاقہ شرط نہیں ہے، حالت نماز شرط نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ دیکھ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ،
کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنو ہے نا، اور تو نے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ دیا، درود جہاں پڑھو سلام وہاں جا کر پڑھو۔ پھر کیوں نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما؟ پھر کہہ دے اے ایمان والو درود بھی سلام بھی وہاں جا کر پڑھو۔ آیت کے ترجمے کو بگاڑتا ہے تو کیا اللہ اور رسول کو منہ دکھائے گا؟ لاکھوں لوگوں کو تو نے صلاۃ و سلام سے محروم کر دیا۔ جس تک میری یہ آواز حق جا رہی ہے اس آیت کے ترجمے کو دیکھو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آمنو، روزے کے لیے ایمان شرط ہے، علاقہ شرط نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے مکہ مدینے میں پہنچنا شرط نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ یہ مولوی کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، ترجمے کو بگاڑ رہا ہے۔ اے ہر باضمیر شخص قرآن کا ترجمہ دیکھ لے، یا ایھا الذین آمنو 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 صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والو، اللہ کے نبی کو سچا آخری نبی ماننے والو، قرآن کی کو آخری کتاب ماننے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ حجر شجر نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ پڑھنے والے بزرگ کو نبی نے چوما، کسی صلاۃ والسلام کے انکاری کو نبی نے نہیں چوما۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرے نبی کو دیکھا حق کو دیکھا۔ اتنا کافی ہے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ دشمن رسول لوگوں کو صلاۃ و سلام سے محروم نہ کر سکے۔ ڈنکے کی چوٹ پر درود ابراہیمی بھی پڑھا کرو اور پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ہماری شاہ رگ حیات ہے، فقیر سلیمانی کا عقیدہ ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد النبی کے پاک مہینے میں پیارے محبوب کی پیروی بھی کرو، چہرے پر سنت رسول بھی اپنا لو۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو قرآن بھی پڑھو، نماز بھی شروع کر دو، اور نبی کے میلاد کی برکت سے محفلیں بھی سجاؤ۔ ہر عمارت، ہر گاڑی پر، ہر شاپ پر لکھ دو الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی تکمیل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بروں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، حق لجپال خواجہ سلیمان، کل ولی زندہ باد۔